اس آیت کے اندر بلکہ اس سے پہلے منافقین کے حال کا بیان تھا جو جہاد میں شرکت نہیں کی اور برغبتی اور تکذیب کرتے رہے، شک کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان کے حال کے بعد اللہ رب العزت نے مخلص مومنین کا ذکر فرمایا جو صرف سستی اور بے رغبتی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے آگے جا کے اعلان بھی خود فرما دیا کہ انہوں نے اپنے جرم کا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کے قصور کو معاف کر دیا، تقصیر کو معاف کر دیا۔ آگے جا کے انہوں نے اعمال کو ملا دیا، کچھ اعمال انہوں نے نیک کیے، کچھ اعمال انہوں نے برے کیے۔ نیک اعمال کون سے کیے تھے؟ حق کی تصدیق کی تھی، ایمان لے آئے تھے، اور برے اعمال سستی کی وجہ سے، دنیا کی طلبی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ جس وقت یہ دونوں اعمال انہوں نے کیے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے قصور کو معاف کر دیا، لیکن منافقین کے ہم کبھی بھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ان کے اعمال، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا واولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیاں برائی کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ لیکن منافقین کی کیوں نہیں برائیاں مٹیاں؟ ان کے پاس نیکی ہے ہی نہیں، ان کے پاس نیکی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی برائیاں نہیں مٹی۔ تو عسى اللہ ان یتوب علیہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، وہ مجھے ایک ایسے شہر تک لے گئے کہ اس کی سونے اور چاندی کے ساتھ اس کی بناوٹ کی گئی تھی، اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ جسم کا بعض حصہ ان کا خوبصورت ہے اور جسم کا بعض حصہ ان کا بدصورت ہے۔ تو جس وقت پیارے پیغمبر کو گزر ہوا ان سے تو فرمایا کہ ان دو آدمیوں کی یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے، لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں کے ہم نے خوبصورت پایا، حسن جمال والا پایا، اور بعض لوگوں کو ہم نے بدصورت پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض کام اچھے کیے اور بعض برے کیے، بعض کام اچھے کیے اور بعض برے کام کیے، اس وجہ سے ان کا بعض جسم کا حصہ جو تھا خوبصورت تھا اور بعض کیا تھا؟ بدصورت تھا۔ اس وجہ سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ 5 شخص تھے۔ اکثر تو کہتے ہیں کہ ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بعض حضرات ابن عباس اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب تھے، جماعت تھے، ان کے ساتھ، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ بعض نے کہا 5 تھے، بعض نے کہا 10 تھے، بعض نے کہا 8 تھے، بعض نے کہا 9، 6 تک بھی روایت کی گئی ہے، لیکن واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے تھے۔ لیکن یہ ان کے بارے میں مسلمان تھے، مخلص تھے، مومن تھے، جہاد میں
غزوہ تبوک میں محض سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تو اللہ نے کیا کیا، یہ آیات نازل فرمائیں۔ جس وقت وہ شریک نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے اموال میں سے صدقہ قبول نہیں کرنا، پہلے روک دیا گیا، لیکن جس وقت انہوں نے اپنے جرم اپنے قصور کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ نے خود حکم دے دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اب میرے پاک پیغمبر ان کے اموال میں سے صدقہ قبول فرمائیں، کیونکہ یہ صدقہ ان کو پاک صاف اور ان کو مزکی بنا دے گا، پاک صاف کر دے گا۔ تو اس لیے بعض عرب کے قبائل کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ امام کو زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے کا حق نہیں، وجہ کہ کیونکہ یہ مخصوص ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ صدقہ اور خیرات قبول کر سکتے تھے، اس کے علاوہ امام کو حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کرو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کو مال دیتا تھا، اونٹ کا بچہ یا اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، اگر اس نے مانے کیا اور زکوٰۃ ادا نہ کی، اونٹ کا بچہ اور ایک رسی کا ٹکڑا بھی نہ دیا، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، قتال کروں گا۔ اور صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کی بھی ہے۔ تو اس لیے صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نہیں تھا، یہ حکم کیا ہے، عام ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کریں۔ ایک صورت، پہلی یہ صورت ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، بعد میں کیا دیا، حکم دیا کہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، ان سے صدقہ لے لے، ان کو پاک اور مزکی بنا دے گا۔ وجہ کیا تھی صدقہ لینے کی؟ وجہ یہ تھی کہ اب کوئی نماز کی طرح ہے نہیں، وہ نماز تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نماز تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کو پتہ ہو پڑھی ہے نہیں پڑھی، وہ کیا ہے، چھپا ہوا راز ہے، غیب کی بات ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ امام لے یا نہ لے، نبی زکوٰۃ لے یا نہ لے، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نبی نے ان سے زکوٰۃ لی ہے یا نبی نے ان سے زکوٰۃ نہیں لی۔ اس لیے حکم دیا کہ تاکہ یہ دوسرے مسلمانوں کی ذلت سے بچ جائیں، دوسرے مسلمان ان کو تانا نہ دے، ان کو ذلیل و رسوا نہ کریں، یہ بچ جائیں اس ذلت کی وجہ سے۔ ایک حکم۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ وجہ کیوں اہتمام کریں گے کہ یہی دنیا تو بنی تھی، دنیا تو رغبت بنی تھی کہ انہوں نے جہاد کے اندر شرکت نہیں کی تھی، اس وجہ سے ان کا آپ زکوٰۃ کا مال ان سے قبول کریں۔ وصلی علیہم، نمبر 2، ان کے لیے ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب ہے، راحت اور آرام بنے گی اور سکون بنے گی، اطمینان بنے گی۔ بعض لوگوں نے ان صلاتک واحد پڑھا، بعض لوگوں نے صلوات جمع پڑھا ہے، لیکن یہاں کیا ذکر ہوا، وہ ذکر ہوا ان صلاتک سکن لہم۔ اور سکون اور اس سے دعا سے کیا ہے، دعا سے مطلب ہے اللہ کی رحمت، کیا رحمت اور وقار مراد ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے گا اور ان کے اوپر وقار اور سکون اطمینان فرمائے گا۔ واللہ سمیع علیم، میرے پاک پیغمبر آپ کی دعاؤں کو اللہ سننے والا ہے اور علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، خوب واقف ہے کہ کون آپ کی دعا کا مستحق ہے اور کون آپ کی دعا کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ان 5 صحابہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔